السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ وقال تعالی فی موضع آخر کل نفس ذائقۃ الموت۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، توحید، رسالت، نبوت محمدی اور ختم نبوت کے موضوعات پر گفتگو کرنے کے بعد آج ہمیں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، قرآن کریم کے سیاق میں، قرآن کریم کی روشنی میں، وہ گفتگو اسلام کے تیسرے بنیادی عقیدہ آخرت کے متعلق ہے۔ لیکن میں نے جو آیات کریمہ پیش کی ہیں وہ موت کے متعلق ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا مرحلہ دو انداز کا ہوتا ہے، یعنی ایک وہ موت ہے جو فرد پر، ایک پرسن پر، ایک شخص پر طاری ہوتی ہے، اور ایک وہ موت ہے جو کہ پوری کائنات پر اور ہر جاندار پر طاری ہوگی۔ پہلا مرحلہ وہ موت ہے جو ایک شخص پر اور ایک فرد پر طاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے مراحل میں وہ مرحلے آتے ہیں جس میں یہ پوری انسانیت ختم ہوگی، پوری کائنات اور ہر جاندار اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ موت کو یاد کرنے کا مسلسل حکم دیا ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ گفتگو تو اسلام کے عقیدہ آخرت پر ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر تذکرہ ایک ذات کی جو آخرت ہے، ایک فرد کی جو آخرت ہے، ایک پرسن کی جو آخرت ہے، ایک شخص کی جو آخرت ہے، اس کے متعلق بھی کیا جائے، یعنی کہ موت۔ سب سے پہلے اس پورے عقیدے پر گفتگو کرتے ہیں کہ اسلام کا یہ عقیدہ کیا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھیں کہ یہ دنیا اور یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخصوص وقت کے لیے بنائی ہے۔ ایک محدود وقت ہے، محدود ٹائمنگ ہے، یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہو رہی ہے۔ ایک ڈیوریشن ہے جو کہ یہاں سے شروع ہوا یہاں ختم ہو گیا، یہاں سے یہاں تک یہ قافلہ چلے گا، اس کے بعد پھر سب معاملہ ختم۔ عقیدہ توحید میں ہم گفتگو کر چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس میں سے ایک چھوٹے سے ٹائم میں، بہت مختصر سی مدت اور بہت محدود وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، جانداروں کو بھی پیدا کیا۔ یہ پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ اس دنیا میں اس کی عبادت کی جائے۔ خدا نخواستہ یہاں سے یہ غلط بات ذہن میں نہ آنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالی عبادت کا کوئی بڑا بھوکا تھا، اس کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی عبادت کے لیے کروڑوں اربوں فرشتے اور ہر جاندار، بلکہ ہر مخلوق جو جاندار بھی نہیں ہیں، وہ بھی پروردگار عالم کی حمد و ثنا اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ اسے انسان کی حمد و ثنا کی یا ایک کرہ، ایک ایسی دنیا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، محتاجی نہیں تھی، نعوذ باللہ، کہ اگر وہاں اس کی عبادت نہ ہوئی تو اس کی خدائی میں کوئی کمی رہ جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے ایک خاص پلان کے تحت، ایک خاص منصوبے کے تحت اپنی قدرت کے مظاہرے کے لیے کہ میری مخلوق یہ بھی ہے، میری مخلوق یہ بھی ہے، اور ایک مخلوق یہ بھی میں پیدا کر رہا ہوں۔
اپنی قدرت کاملہ کے مظاہرے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اور اس کے لیے ایک مخصوص مدت رکھ دی کہ اتنے دن تمہیں اس دنیا میں زندہ رہنا ہے اور اس کے بعد پھر تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ جو نظام طے ہوا، اب یہ موت جو طاری ہونی ہے یہ دونوں چیزوں پر، ایک ذات ہے میری، ایک آپ کی، ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ میں ایک دنیا ہے، اپنے آپ میں اس کی ایک شخصیت ہے، تو ایک موت تو اس پر طاری ہوگی، جس کو جیسے آیت کریمہ میں نے پیش کی آپ کے سامنے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس، ہر وہ چیز، ہر وہ مخلوق جس کے اندر جان ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کو موت آنی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے اس کا مزہ چکھے بغیر کوئی جاندار بچ نہیں سکتا، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ کوئی نظر نہ آنے والا حقیر سے حقیر جرثومہ اور جراثیم باریک سے باریک ہو، جو نظر بھی نہ آتا ہو، ہزاروں خوردبینوں سے آپ اس کو دیکھ لیں وہ تو بھی نظر نہ آتا ہو، اس کو بھی موت آنی ہے۔ اور بڑی سے بڑی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی، ہاتھی، اونٹ، وھیل مچھلیاں اور انسان جیسا طاقتور اور ذہین اور فتین مخلوق، اس کو بھی موت آنی ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے طے کر دی جو ہر جاندار کے بارے میں ہے۔ اور پھر پوری کائنات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقیدہ ہمیں دیا کہ یہاں سے اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد جب یہ موت تمہارے اوپر طاری ہو جائے گی تو تمہاری تو آخرت آ گئی، لیکن یہ بیچ کا مرحلہ تم قبر میں گزارو گے، جس کو برزخ کہتے ہیں۔ دنیا میں جو اعمال تم نے کر رکھے ہیں ان اعمال کے مطابق تم سے حساب ہوگا۔ فرشتے قبر میں تمہارے پاس آئیں گے، تم سے سوال کریں گے، ان کے جو اگر تم حق پرست ہوگے، صاحب ایمان ہوگے، اللہ کی مرضی کے کام کرنے والے ہوگے، تو تم ان سوالوں کے جواب دے سکو گے، اور وہاں سے پھر آگے کا مرحلہ شروع، یعنی یہاں سے طے ہو جائے گا کہ کس کا انجام آخرت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ یہاں اگر ہمارے لیے قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئیں اور ہم کامیاب ہو گئے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہم حقیقی طور پر جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں رہیں گے۔ اور خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ اگر یہاں پر حالات خراب ہو گئے اور کوئی جواب نہ دے سکا، تو پھر اگلے مراحل میں جب قیامت برپا ہوگی اور آخرت کے دن سب پیدا ہوں گے، بارگاہ الہی میں حاضر دیں گے، اس دن پھر معاملہ خراب ہوگا اور جہنم کا مستحق ہونا پڑے گا۔ تو یہ دو طرح کے، یعنی عقیدہ ایک ہی ہے لیکن اس سے جڑی ہوئی یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک ہر انسان کی موت، کہ ہمارے ہاں انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی زندگی ختم، اس کا پھر اب کوئی پنرجنم نہیں ہوتا کہ اگر اچھے کام کیے تھے تم نے تو اگلی بار پھر انسان بن کے آؤ گے یا کوئی بادشاہ اور راجہ بن جاؤ گے، اور اگر برے کام کیے تھے تو کتا بلی بن جاؤ گے، چوہا بن جاؤ گے، فلاں بن جاؤ گے، فلاں بن جاؤ گے۔ یہ ساری ڈرامہ بازیاں ہمارے ہاں نہیں، یہ غیر منطقی عقل میں نہ گھسنے والے فلسفے ہمارے ہاں نہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں خاص مشن کے تحت بھیجے گئے ہیں۔ وہ مشن یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی اپنے پروردگار کی عبادت میں گزاریں، اس کو خوش کرنے کے لیے گزاریں۔ سب کچھ کریں لیکن جو کچھ کریں اس کو خوش کرنے کے لیے کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہم یہاں کیے رہیں گے اس کا ایک پہلا مظہر، پہلا قدم ہم قبر میں دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اسی کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت، اس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قیامت کا زلزلہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے شروع میں ذکر کیا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ ایک ایسا خطرناک اور ایسا ہلا دینے والا، اور آخری پارے میں مسلسل صورتیں، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، یہ تمام صورتیں انسان کے اس کلیجوں کو دہلا دینے والی ہیں۔ ان کو پڑھنا چاہیے جو قیامت کے مناظر بیان کرتی ہیں ہمارے سامنے۔
اسلام واحد مذہب ہے جو عقیدہ آخرت پر اتنا زور دیتا ہے، عقیدہ آخرت اور آخرت کی نشانیاں بتاتا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے دنیا میں حالات ہوں گے، اور جو قیامت برپا ہوگی تو اس کے مظاہر کیا کیا ہوں گے، کیا کیا راستے ہوں گے جن کے ذریعے قیامت برپا ہوگی، اور وہ زلزلہ اور وہ جھٹکا جو ہوگا وہ انسان کے اوپر کس طرح برپا ہوگا، کس طرح طاری ہوگا۔ یہ واحد مذہب قرآن کریم ہے جو اتنی تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور اس حضور سے پہلے تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کو اس عقیدے کے متعلق اور قیامت کے زلزلے سے ڈراتے آئے، اور انہیں بتاتے رہے کہ حالات اس دن بہت سخت ہوں گے، بہت سخت ہوں گے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضور کے اوپر خود بھی قیامت کا خوف ایسا طاری رہتا تھا، اور آپ نے ہمارے دلوں میں بھی قیامت کا خوف ایسا بھر دیا تھا کہ اگر آندھی چلتی تھی تیز، کوئی طوفان آتا تھا تو حضور فوراً مسجد کا رخ فرماتے تھے، اور ہم لوگ بھی حضور کے ساتھ ساتھ جلدی قدم بڑھاتے ہوئے مسجد پہنچتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کی آمد شروع ہو گئی ہو، قیامت آنی شروع ہو گئی ہو اور ہم بیٹھے رہ جائیں اور پھر ہم غافل ہو جائیں۔ لہٰذا اس عقیدے کو پختہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بہت تاکید فرماتے تھے، زبانی بھی اور عملی بھی۔ حضور بارہا قبرستان جایا کرتے تھے، بلکہ آپ حضرات کو معلوم بھی ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہ جو آپ کا جو مرض وفات تھا، جو بیماری، جس بیماری کی وجہ سے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے اور جو آقا کی رحلت کا، آقا کے وصال کا سبب بنی، وہ بیماری بھی حضور کی جنت البقیع سے واپسی کے موقع پر حضور کو ہوئی تھی۔ سردی لگی اور پھر بخار پیدا ہوا، تو گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے گھر سے جو باہر حضور نے قدم نکالا ہے آخری مرتبہ، یعنی ایک تو وہ جو آخری ایام میں حضور مسجد میں تشریف لائے، لیکن مسجد اور حضور کا حجرہ مبارکہ جو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، وہ آپس میں ملے ہوئے تھے، تو ان سے باہر، اس احاطے سے باہر، آپ کے حجرہ مبارک، آپ کا جو گھر تھا وہ، اور مسجد کی حدود سے باہر جو آقا نے آخری مرتبہ قدم نکالا ہے، وہ جنت البقیع میں ہی آپ تشریف لے گئے ہیں، مردوں کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، مردوں کی قبروں کے پاس ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، اور اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانیت کو یہ سبق دینے کے لیے کہ اس واقعے کو، یہ واقعہ جو تمہارے اوپر طاری ہونا ہے، اس کو مسلسل یاد رکھتے رہو، جب تک اس کو یاد رکھو گے تمہاری زندگی صحیح ڈائریکشن پر چلتی رہے گی۔ سب سے پہلے جو میں نے آیات کریمہ پیش کی تھیں، چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہیں، ان کو دعا کے طور پر جب مردے کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، قبر میں جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو ان تینوں آیتوں کے ٹکڑوں کو پڑھنا مستحب بھی ہے۔ ان تین ٹکڑوں میں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے عظیم حقیقتیں کھول دی ہیں، ایسی حقیقتیں جن پر انسان غور کرے تو غور کرتا چلے جائے، جن پر ریسرچ اور تحقیق ہو تو کرتا چلا جائے انسان، اور ان کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ ختم نہ ہوں، ان کے اندر جو معلومات چھپی ہوئی ہوں وہ ختم نہ ہوں۔ پہلی بات فرمائی منہا خلقناکم، یہ مٹی جو ہے اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تم کو دوبارہ لے آئیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ تم کو اسی مٹی سے اٹھائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اب ہم اگر اپنی اصل پر، اپنی فطرت پر، اپنی بناوٹ پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم آخر کیا ہیں، کیسے بنے ہیں، اور ہم تو بہت عظیم آدمی، ہم تو بہت بڑے آدمی ہیں، تو پتہ چلنا چاہیے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ مٹی ہے جس پہ چلتے ہو، جسے اپنے قدموں سے رونتے ہو، تم بھی رونتے ہو، جانور بھی رونتے ہیں، ساری مخلوق رونتی ہے، اس سے پیدا کیے گئے ہو، یہ تمہاری اصل ہے، یہ تمہاری شخصیت کا عنصر ہے، تمہاری ذات کا عنصر ہے، ان سے جڑ کر تمہاری شخصیت بنی ہے، تمہارا یہ ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے، اور پھر اس ڈھانچے کو جب ایک وقت گزر جائے گا، یہ ڈھانچہ اپنی متعینہ مدت پوری کر لے گا،
جو مدت اس کے لیے لکھ دی گئی ہے وہ مدت جب ختم ہو جائے گی تو پھر ہم نے ایک ایسا نظام اور ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ تم پھر دوبارہ اسی مٹی کے اندر آ جاؤ گے، تم دوبارہ پلٹ کر بھی اس مٹی کے اندر آ جاؤ گے۔ خوب اچھلو، خوب اکڑو، خوب عقل خون دکھاؤ، خوب اللہ کی نافرمانیاں کرو، خوب دین سے بیزاری اختیار کرو، خوب انسانوں کو پریشان کرو، انسانیت کو ستا کر کچل کر رکھ دو، آخر کار انجام تمہارا ہونا ہے ایک چکر ہے جو گھوم رہا ہے، ایک پہیا ہے جو گھوم رہا ہے، یہاں سے یہاں تک گھومے گا، جو کچھ کرنا ہے اچھل کود مچانی ہے مچا لو، چکر جب ختم ہوگا یہاں آؤ گے گھڑم سے پھر اسی میں چلے آؤ گے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں پلٹ کر آؤ گے۔ ایک صاحب کہنے لگے ایک بار کہ بھائی یہ تو ہمارے ہاں ہندوستان میں تو غیر مسلم جو ہندو بھائی ہیں وہ تو اپنی لاشوں کو جلاتے ہیں، تو پھر تو بات خراب ہو گئی، لیکن لاش، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاش کو جب جلایا گیا تو پھر وہ کیا بنی؟ پتہ چلا کہ جی مٹی بن گئی، راکھ بن گئی، راکھ مٹی ہی کی ایک قسم ہے، بات ختم۔ پارسی حضرات جانوروں کو، گدھوں کو کھلا دیتے ہیں، ایک جگہ لاش رکھ دی جاتی ہے، آس پاس باقاعدہ گدھ پالے رکھتے ہیں، لاش رکھ دی گئی، اسے کھول دیا گیا اور وہ آ کر گدھ اپنا نوچ نوچ کے کھاتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو مٹی میں نہیں گئے۔ اچھا کیا پھر جن گدھوں نے اس لاش کو کھایا کیا ان کو کبھی موت نہیں آئی؟ کیا انہوں نے کھا کر پاخانہ نہیں کیا؟ پاخانے کے راستے سے کچھ گندگی باہر نہیں کی؟ اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے وہ گدھ؟ وہ مریں گے نہیں؟ جب مریں گے ظاہر بات ہے کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنیں گے، کیڑے مکوڑے آسمان سے ٹپک کے تو آئیں گے نہیں، زمین ہی میں کہیں کیڑے ہیں۔ اسی طرح سے اگر وہ گندگی کے راستے نکل رہے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ آسمان کی طرف تو نہیں جا رہی گندگی، وہ بھی زمین ہی کی طرف جا رہی ہے۔ یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں وہی زمین میں دفنانے کا طریقہ ہے جو مسلمانوں کے ہاں ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ ہر انسان، یہ جو آسمانی مذہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان تینوں مذاہب کو اگر دیکھا جائے تو ان کے ہاں تو 100% باقاعدہ ڈائریکٹ مٹی کا حصہ بننا ہے، اور اگر دوسرے مذہبوں کو دیکھا جائے، جو دوسرے مذاہب ہیں، تہذیبیں ہیں، الگ الگ ایک مذہب کی شکل انہوں نے اختیار کر لی، ایک سویلائزیشن تھا، آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے اسے ریلیجن سمجھ لیا گیا، اس طرح کی صورتحال جن مذہبوں کے ساتھ پیش آئی ہے، ان مذہبوں میں بھی معاملہ یہی ہے کہ وہاں پر بھی ایک ڈائریکٹ نہ صحیح، انڈائریکٹ ہی صحیح، انسان کو مٹی ہی کی طرف جانا ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، تو لہٰذا اگر دیکھا جائے تو کم جو ہے اس کے مخاطب سارے انسان بھی ہیں، تم سب یعنی پوری انسانیت کو آخر میں یہیں پر آنا ہے، اور پہلے مخاطب اگر دیکھا جائے تو وہ مسلمان ہیں۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، تو ایک مرحلہ تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد اس نے دنیا میں زندگی گزاری، اس کے بعد پھر وہ مٹی کی خوراک بن گیا، مر گیا، پھر ایک وقت اس نے گزارا لمبا، پھر اس لمبے وقت کو گزارنے کے بعد منہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوبارہ اٹھا دیا گیا۔ اسی لیے کلام پاک میں بہت حیرت کی گئی ان لوگوں پر جو مر کر دوبارہ جلائے جانے پر، پیدا کیے جانے پر حیرت کرتے ہیں، اچھا دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ مر جائیں گے تو ختم ہو گیا معاملہ، پھر کیا بچا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں دلیلیں دی ہیں، دلیل کے طور پہ اس بات کو استعمال کیا ہے کہ ارے بے وقوفو، تمہاری عقل پہ ماتم کیا جائے یا کیا کیا جائے، جب کچھ نہیں تھے، جب کچھ نہیں تھا ہم نے پھر تمہیں پیدا کر دیا، پھر بھی ہم نے تمہیں پیدا کر دیا، تو اب تو کم سے کم تمہارا وجود ہے، ڈی این اے ہے، ہڈیوں کا چورا ہے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اب ہمارے لیے پیدا کرنا کیا مشکل؟ جب ہم نے وہاں پیدا کر دیا تھا جب کچھ نہیں تھا، تو اب تو بہت اور آسانی کے ساتھ پیدا ہو جاؤ گے۔ اس بات کو کلام پاک نے دلیل کے طور پر استعمال کیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ پوری چیز ایسی ہے، اسلام کا ایک ایسا عقیدہ ہے جس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس عقیدے کو سمجھ کر ہمارا دنیا میں رہنے کا انداز مختلف ہو جاتا ہے، ہمیں دنیا میں کس طرح رہنا ہے اس کا ڈائریکشن صحیح ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے سامنے یہ بات رہتی ہے کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آ رہا ہوں،
میں فلاں کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں فلاں کے ساتھ برا کر رہا ہوں، اس انسان کو ستا رہا ہوں، اس اپنے ملکی قومی بھائی کو تکلیف دے رہا ہوں، تو مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، نہ یہاں کوئی پولیس ہے، نہ CCTV کیمرہ ہے، نہ کوئی ہے، کچھ نہیں، لیکن نہیں، میں اس کو پریشان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کل مجھے جانا ہے اس دنیا سے، اور کل کیا ہو سکتا ہے میں ابھی چلا جاؤں، ہو سکتا ہے یہی لمحہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہو، میں چلا جاؤں، میرا آخرت کا سفر شروع ہو جائے۔ بھیا میں پریشان نہیں کرتا، یہ لو تمہارا اپنا حق، میں تم جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیا، میں تمہیں پریشان نہیں کر سکتا۔ عقیدہ آخرت انسان کی پوری زندگی کا ڈائریکشن صحیح کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عقیدہ آخرت کے ہوتے ہوئے ظالم اور جابر لوگوں کو اور جو مظلوم ہیں ان کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ان کو اندرونی طاقت ملتی ہے اس عقیدے کے ذریعے، ٹھیک ہے آج ہم کچھ نہیں کر پا رہے، آج تمہارے پاس پاور ہے، تم سب کچھ کر لے رہے ہو، کل بھی تو پہنچو گے اس دربار میں، کل آؤ گے اس دربار میں تو دیکھیں گے، کل اس دربار میں سب سے بڑا خالق، حاکم، مالک، بادشاہ، شہنشاہ، اس کے دربار میں آؤ گے تو وہاں دیکھا جائے گا، وہاں فیصلہ ہوگا، جاؤ یہاں ظلم کر لو، ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو۔ اسی طرح سے ظالم جو ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی ایک ڈر کی کیفیت رہتی ہے، ان کے اندر بھی ایک خوف کا احساس ہوتا ہے، کوئی ظاہر کرے نہ کرے لیکن خوف کا احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ سب ٹھیک ہے، حکومت بھی صحیح، بادشاہت بھی صحیح، تخت بھی صحیح، تاج بھی صحیح، سب کچھ ہے، لیکن اگر کل ہمیں بھی تو آخر اپنے خدا کے سامنے جانا ہے، اس دن کیا ہوگا ہمارا؟ لہٰذا یہ عقیدہ آخرت ہم سب لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم لوگ اپنے انجام کی فکر کریں، ہر شخص اپنے ذاتی انجام کی بھی، اور قیامت کے زلزلے اور قیامت کا جو دہلا دینے والا زلزلہ ہے جس کو قرآن کریم نے کہا کہ ایسا زلزلہ کہ جس میں دودھ پلانے والی ماں جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہوگی وہ بھی اسے چھوڑ کے بھاگ جائے گی۔ یقین جانیے کہ دنیا میں جو سب سے محبت بھرا رشتہ ہے وہ ماں اور اولاد کا ہے، ماں کے رشتے کو ہم سب سے مقدس، سب سے محترم، سب سے مبارک اور سب سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ مانتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس میں بھی بالخصوص اس وقت جب ایک بچے کو جو ننھا منا ہو اس کو اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، یعنی دودھ کی، پیشاب پخانے کو دھلانے کی، ہر چیز میں اسے ماں کی ضرورت ہو، 100% محتاج ہے بیچارہ، وہ ایک بس پڑا ہوا ہے ڈھانچہ سا اور ہل رہا ہے، اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے، وہ مرحلہ اس وقت ماں کی ممتا اپنے عروج پہ ہوتی ہے، اور اس مرحلے میں بھی بچہ ننھا منا پیاس سے، بھوک سے تڑپ رہا ہو اور ماں اسے اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہو، تو وہ اعلیٰ ترین مرحلہ ہوتا ہے انسان کی ماں کی ممتا کے اچھال کا، ماں کی ممتا کے عروج کا اعلیٰ ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے کے سلسلے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا، سورہ حج کی آیت جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو زلزلہ قیامت کا آئے گا وہ اتنا خطرناک اور اتنا دلوں کو دہلا دینے والا زلزلہ ہوگا کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی وہ بھی اسے ایک طرف پھینک کر بھاگ جائے گی اور ایک ہیبت طاری ہو جائے گی۔ لوگ، تم سمجھ رہے ہوگے کہ لوگ نشے میں ہیں، وما ہم بسکارا، ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشیڑی ہیں، نشے میں گھوم رہے ہیں پاگلوں کی طرح، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ صرف اللہ کی ایک کھڑکھڑاہٹ ہوگی، القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، کھڑکھڑا دینے والی چیز، دھڑدڑا دینے والی چیز، ہلا کے رکھ دینے والی چیز۔ اور تو یہ آیات کریمہ بالخصوص آخری پارے کی جو آیات ہیں، جو صورتیں ہم لوگوں کو یاد بھی ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ خاص وقت نکالیں، ان صورتوں کو پڑھیں، عقیدہ آخرت کو سمجھیں، اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت شروع سے ہے، جب سے حضرت آدم ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اور اس عقیدے کے تحت اپنے رب سے انسان کو جڑنے کا موقع ملتا ہے، انسان کو دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا موقع فراہم ہوتا ہے، انسان کے اندر خوف، خشیت، ڈر پیدا ہوتا ہے، اور احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ایک دن حساب دینا ہے۔ اگر ہم
اچھے کام کریں گے تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور ساری کامیابی اور کامرانی پھر ہمارے ہاتھ آ جائے گی، پھر مطمئن ہوں گے ہم۔ ابھی یہ مطمئن ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے برے کام کیے تو قیامت کے دن ہمارا حساب ہوگا، ہم پکڑے جائیں گے، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی جس نے کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے لکھی ہوئی آ جائے گی، اور جس نے کوئی ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے اسکرین پر چلنے لگے گی۔ انسان کہے گا، انسان پریشان ہوگا، ارے بھیا یہ تو میں بھول بھی گیا تھا کر کے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ کیسی کتاب ہے یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسی میموری ہے، کیا ہے اس میں آخر، کہ اس میں تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی اچھی بری ہر چیز آ گئی ہے اس میں، تو یہ تو بڑا معاملہ گڑبڑ۔ بہرحال پوری زندگی کے اعمال کے مطابق، زندگی کے کاموں کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جو آدمی اچھے کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برے کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور پھر وہ سب سے بڑی ناکامی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد پھر کچھ ہو نہیں سکے گا۔ اس کے بعد پھر کامیابی کا یا معافی تلافی کا یا توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس عقیدہ آخرت کو سمجھنا چاہیے۔ اس پر جو کچھ لکھا گیا ہے تمام ہمارے علماء کرام نے، معتبر علماء نے، ہم جس مسلک کے بھی ہوں، جس تنظیم کے، جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اور جن علماء پر ہمیں بھروسہ اور اعتماد ہو، ان کی چیزوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن کریم نے عقیدہ آخرت کے متعلق، نمبر 2 قیامت کے متعلق، اور نمبر 3 موت کے متعلق، سب چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ عقیدہ آخرت، پھر قیامت اور موت، یہ ترتیب الٹی کر لیجئے، اپنے سے شروع کیجئے، موت اور قیامت اور پھر عقیدہ آخرت۔ ان تینوں کے متعلق گہرائی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، علماء کے پاس بیٹھ کر ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی کا رخ صحیح ہو، اور ہم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے سے بچ سکیں، اور ہمارا شمار کامیاب لوگوں میں ہو سکے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی اجر و ثواب کے اور جنت کے حقدار ہو سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس عقیدہ آخرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی موت کو یاد رکھنے کی اور قیامت کو اپنے سامنے محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔